کے قابل سمجھا اور یہ سوچ رکھ کے آئے کہ کل ہم آپ کے دست و بازو بن کے اس محکمے کے لیے یا جنگ حیات کے لیے یا اپنے علاقے کی خوبصورتی کے لیے کوئی کردار ادا کر سکیں. اور مجھے یقین ہے کہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو ابھی نہیں آئے وہ بھی ان تک جب یہ باتیں پہنچیں گی تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ اب باقی لوگوں سے بہتر کوآپریٹ کرتے ہوئے آپ کے ساتھ کام کرنے کو وہ ترجیح دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ نے بھی نشاندہی کی کہ لوگ آپ یہ بات یہ کرتے ہیں کہ اپنی فصل ٹھیک کرنے کے لیے آگ لگاتے ہیں اور وہ یہ غائب ہوتا ہے. ہماری صرف لالچ نہیں ہمیں خراب کرتا, ہمارے جنگلات کو خوبصورتی کو صرف یہ ایک لالچ نہیں ہے, ہماری لاپرواہی شامل ہے. ہم سگریٹ سگاتے ہیں, گاڑی کے شیشے سے باہر پھینک دیتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا اثر کیا پڑے گا, اس کا نقصان کیا ہوگا. اسی طرح نوجوان کٹھے ہو کے جاتے ہیں جنگلات میں, کہیں آگ جلائی, بیٹھے کہیں پہ کوئی چیز بنائی, اس کے بعد کوئلے ادھر چھوڑ دیے تو اس سے آگ پھیل سکتی ہے. بے شمار ایسی وجہ ہو سکتی ہیں جس سے اس کے لیے بھی آگاہی مہم میں یہ ہر طرح کی بات ہمیں سمجھانی پڑے گی, لوگوں کو دیکھنا پڑے گا. جہاں تک بات ہے آپ کی اس وائلڈ لائف کی جو کمیٹی بنانا چاہ رہے ہیں آپ, تو اس کے لیے آپ کی طرف سے یا محکمے کی طرف سے جو فنڈ آئے گا وہ تو سو آئے نا, اس میں وہ ضرور آئے. ہم کوشش کریں گے کہ اپنے لوگوں کو ان سے کہہ کے ان کو کیونکہ ہم لوگ ہر معاملے میں دلچسپی رکھنے والے لوگ ہیں. ہمارے لوگ جو ہیں وہ اگر کسی کی مدد کرنی ہو تب بھی, کسی کے کام آنا ہو تب بھی, کسی کی کوئی ضرورت پوری کرنی ہو تب بھی, اور اگر کسی کے ساتھ مل کے اپنے علاقے کی خوبصورتی پر کام کرنا تب بھی وہ ساتھ دینے والے لوگ ہیں. مجھے اس میں تجربہ رہا پچھلے کچھ عرصے سے کہ کسی کام کے لیے بھی اگر کسی کو ہم نے کوئی آواز دی تو سچی بات یہ ہے کہ توقع سے بڑھ کے اس بندے نے ساتھ دیا ہمارا ہر معاملے میں. تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کامل ہے کہ اس میں بھی ہم لوگ اس حد تک ضرور کامیاب ہوں گے کہ آپ کی امیدوں کو پورا اتر سکیں. لیکن بات جیسے ابھی وہ کر رہے تھے, یہاں پہ چند سوال ہوئے آپ کے کہ یہاں پہ اس کمیٹی کے ساتھ آپ کے جو ملازمین ہیں یہاں اس ایریے کے, ان کا رابطہ آپ کے ساتھ رابطہ, جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے ساتھ رابطہ, بحیثیت کمیٹی جو بنے گی, بحیثیت راجہ شاہد رضا نہیں, بحیثیت شفیق اللہ خان نہیں, ہم لوگ, لیکن میں وہ اس کمیٹی کی بات کرنا چاہ رہا ہوں جو کمیٹی بنا رہے ہیں آپ. اس کے لیے باقاعدہ آپ نے خیر سوال کا جواب بھی دیا, تو ایک پورا پینل کام کرتا ہے. کمیٹی یہاں پہ ایک علاقہ رہنے والا ہے, سب عزیز و اقارب ایک دوسرے کے ایک ساتھ رہتے ہیں. اگر کمیٹی کو فیصلہ کرتی ہے تو 10 لوگ کھڑے ہو کے اس کے فیصلے کے اگینسٹ بھی جا سکتے ہیں. اس کے لیے پوری پاور کے ساتھ کمیٹی کو کام کرنا پڑے گا, اس کے ساتھ آپ کو پوری پاور کے ساتھ بیک اپ دینا پڑے گا ان کو. اس کی کامیابی کے لیے جتنے بھی ادارے ہمارے ہیں قانون نافذ کرنے والے, یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے. کسی نے کسی جانور کو مار دیا, ہم نے جا کے ڈانٹ دیا, بات ختم نہیں ہوگی, وہ کل پھر مارے گا. کسی 1 2 4 لوگوں کو, شکاریوں کو اگر سزا ملے گی کہیں پہ تو ڈیفینیٹلی اس کا اثرات جو ہوں گے وہ آنے والے جو دوسرے لوگ شکار کرنے والے ہوتے ہیں ان کو خیال. یہ میرا پیانا کے ساتھ میرا جگہ ہے, یہاں پہ دونوں گاؤں کے بیچ میں ایک جگہ ہے. یہاں پہ دن میں کوئی جانور نظر نہیں آتا تھا, مطلب راتوں میں بھی نظر نہیں آتا تھا, اس لیے کہ شکاریوں کی وجہ سے وہ نہیں تھے یہاں پہ. اس وقت آپ جائیں, تینوں گاؤں کے لوگوں نے مل کے فیصلہ کیا کہ یہاں شکار نہیں کرنے دینا. اللہ کے فضل و کرم سے کچھ 40-50 مور جو ہیں صبح نکلتے ہیں, کھیتوں تک آتے ہیں, گاؤں تک آتے ہیں وہ, بلکہ بعض سینوں میں آ جاتے ہیں وہ. اتنا نظارہ میں نے اپنے علاقے میں بہت, اسی طرح میں قدیم گیا اور خضر یاد ہمارے دوست ہیں جو خضر یاد, تو انہوں نے بھی کافی کام کیا ہے اس پہ آپ کی یہ پودوں کے حوالے سے اور دوسرا اس حوالے سے بھی. تو وہاں بھی بڑی خوبصورتی سے میں نے دیکھا کہ جانور وہاں پہ ملتے ہیں, نظر آتے ہیں آپ کو. جانور کا آپ نے استعمال اور کیا کرنا ہوتا ہے, یہی ہے کہ جب کسی چیز کو آپ دیکھتے ہیں تو علاقے کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے. ایک تو فطری معاملات ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ کہ ہر چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے اللہ نے اپنی فطرت میں سب کچھ چھوڑا ہوا ہے کہ ایک نقصان دہ کرنے والا جانور جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اس کے اوپر ایک جانور رکھا ہوا ہے, اس کو ختم کرے اس کے اوپر ایک رکھا ہوا ہے. لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ ہم اگر جنگل میں شیر آ جائے تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ کہیں ہمارا نقصان نہ کر جائے. اس کے لیے بھی کمزوری جو ہے محکمہ وائلڈ لائف کی, آپ کی نہیں میں کہہ رہا, اس محکمے جو مرکزی محکمہ ہے اس کی کمزوری ہو سکتی ہے. جب وہی شہر اتر کے آگے گاؤں میں آ جائے گا, کسی بچے کا کسی بڑے کا جانور کا نقصان کرے گا تو لوگ یقیناً اس کو مارنے کی کوشش کریں گے. اس کے لیے بھی آگاہی ہونی چاہیے, لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے اور حد بندی ہونی چاہیے
نہ ہمارے جنگلوں میں اور گھروں میں فرق تو نہیں ہے نا, یہاں حد بندی نہیں ہے, یہاں پہ کوئی بھی جانور جنگل سے نکلتا ہے گھروں میں آ جاتا ہے. خیر یہ تو لمبا ایک پروسیس ہے, اور آگے آپ کے ساتھ چلتے ہوئے ہم جتنا ہو سکے گا اس پہ کام کرنے کی کوشش کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ یہ جو کمیٹی آپ بنانے کے لیے آئے ہیں اور ہم جو بنانے لگے ہیں, اس کمیٹی کے لیے دن رات ہم کوشش کر کے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ کام میں لانے کی کوشش کریں گے, آپ کا ہاتھ بڑھانے کی کوشش کریں گے. جتنا فنڈ آپ کا محکمہ مہیا کرے گا, مجھے امید ہے کہ ہم سب مل کے کام کریں تو اس سے زیادہ ہم خود یہاں پہ اس کا بندوبست کر سکتے ہیں. اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جنگلوں میں اچھے جانور لا کے چھوڑنے کی ضرورت ہے جو نہیں ہے ناپید ہے یہاں پہ, لیکن اس سے پہلے ہمیں اس کا تحفظ کا بندوبست کرنے کی ضرورت ہے. 2 4 10 20 ہرن میرے پاس پڑے ہوئے ہیں, میں نے اسلام آباد میں اپنے جگہ پہ رکھے ہوئے ہیں. میں اکثر سوچتا ہوں میں لا کے یہاں چھوڑوں, لیکن پھر سوچتا ہوں کہ میں لا کے چھوڑوں گا کوئی دوسرا آئے گا مار کے لے جائے گا یا کوئی جانور اس کا نقصان کر دے گا. اس لیے کام ہم کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہمیں بتایا یہ جائے کہ ان کے تحفظ کے لیے پھر کیا ہوگا, کیسے ان کے جو بقا ہے اس کو ہم قائم رکھ سکتے ہیں یہاں پہ. اس میں بھی کام کرنے کی ضرورت ہوگی ہمیں. آپ کے ساتھ پورا ہم کوشش کریں گے کہ ہر لحاظ سے وہاں پہ میں ایک دفعہ پھر جتنے لوگ ہمارے کابینہ سے لے کے یہاں پہ پہلے سب سے تو میں معذرت کرنا چاہتا تھا کہ ہمیں رات کو کچھ حالات ایسے رہے کہ وہ بھول ہی گیا کہ آپ نے آ جانا ہے, تو اس لیے ہم صبح یہ 11 بجے جب یاد آیا یہ شاہ صاحب آئے تو انہوں نے بتایا کہ آ رہے ہیں, تو پھر اس کے بعد ہم نے کار وغیرہ کر کے سب کو بلایا. اس کے لیے معذرت آپ سے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور موقع پہ میں باضابطہ آپ کو دعوت دے کے اکٹھے ہوتے ہیں دوبارہ, کمیٹی بن جائے, اس کے بعد انشاءاللہ پراپر ورک بھی شروع کریں گے.